نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين نون والقلم وما يسطرون قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھتے ہیں ما انت نہیں ہے آپ بنعمت ربک بمجنون اپنے رب کی نعمت کے ساتھ دیوانے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ اور بے شک آپ کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک آپ یقیناً بڑے اخلاق پر فائز ہیں فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ پس ان قریب آپ دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ تم میں سے کون آزمایا گیا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ بے شک رب تیرا خوب جانتا ہے جو بھٹک گیا اس کے راہ سے وهو اعلم بالمہتدین اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ القلم کی ابتدائی 7 آیات تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل گزشتہ سبق میں سورۃ الملک مکمل ہوئی سورۃ الملک کا دعویٰ اور مرکزی مضمون یہ تھا کہ برکت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اب سورۃ القلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اس میں نرمی نہیں کرنی بلکہ کھل کر اس مسئلے کو آپ نے بیان کرنا ہے سورۃ الملک میں اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ تھا اور سورۃ القلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مسئلہ ہے فرمایا جس طرح ہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ اسی طرح ہے سورۃ الملک اور سورۃ القلم گویا کہ سورۃ الملک میں لا الہ الا اللہ بیان ہوا اور سورۃ القلم میں محمد الرسول اللہ بیان ہوا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت توحید کو شروع فرمایا تو لوگوں کی طرف سے مختلف اعتراضات اور مختلف آپ پر طعنے کسے گئے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور دیوانہ کہا گیا نعوذ باللہ معاذ اللہ اور یہ کہا جاتا تھا کہ ان کی باتوں پہ توجہ نہ دو جیسے دیوانے کی باتوں پہ توجہ نہیں دی جاتی نعوذ باللہ استغفر اللہ
اور یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ پہلے انبیاء کو بھی کہا گیا۔ سورۃ الذاریات میں ہے کہ جتنے آپ سے پہلے نبی آئے الا قالوا ساحر او مجنون، لوگوں نے ان کو کہا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ایک تسلسل چلا آ رہا ہے، اللہ کے انبیاء کے ساتھ لوگوں نے یہ رویہ اختیار کیا۔ اور سورہ یاسین میں اللہ فرماتے یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، افسوس لوگوں پر جو بھی میرا رسول ان کے پاس آیا انہوں نے اس کے ساتھ ٹھٹھا ہی کیا۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ ایک دم کرنے والے کو بلا کر لے آئے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرے۔ آپ خود سوچیں کہ ہم یہاں پہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر میں کہوں جی مثال کے طور پہ، یا چلو مجھے کوئی کہے کہ بھائی آپ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، آپ تھوڑا چیک اپ کروا لیں، تو میری کیا کیفیت ہوگی، مجھے کتنا دکھ ہوگا کہ یار یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ میری عزت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، سارے جہان کی عزتیں اور ذہانتیں قربان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کا سب سے بڑا عزت دار انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کا سب سے بڑا ذہین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑے عزت دار کو اور سب سے بڑے ذہین کو لوگ دیوانہ کہہ رہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکثروا ذکر اللہ حتی یقال لک مجنون، اللہ کی وحدانیت کو خوب بیان کرو، کرتے رہو، اتنا بیان کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، رب خوش ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ نون اللہ عالم بمرادی، والقلم قسم ہے قلم کی، وما یسطرون اور جو لکھتے ہیں اس کی۔ فرمایا قلم سے کون سا قلم مراد ہے؟ مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ کرامن کاتبین کا قلم مراد ہے، وہ فرشتے جو نیکیاں برائیاں لکھنے والے ہیں ان کے قلم۔ وما یسطرون جو وہ لکھتے ہیں اعمال، اس کی قسم۔ یا قلم سے مراد عام قلم جس سے کوئی بھی چیز لکھی جاتی ہے، یا قلم سے مراد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، پھر اس سے کہا لکھ۔ اس نے کہا جی کیا لکھوں؟ کہا ما کان اور ما یکون، جو ہوا جو ہوگا وہ لکھ، جس کو کہتے ہیں لوح محفوظ۔ لوح محفوظ وہ قلم جس کے ساتھ رب نے تقدیریں لکھوائیں، جس کے ساتھ لوح محفوظ لکھی گئی، اس قلم کی قسم۔ قسم کھا کے مولا کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا قسم کھا کے بتانا یہ چاہتا ہوں ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے محبوب تو اپنے رب کی نعمت کے ساتھ دیوانہ نہیں، میں اللہ قسم کھا کے تیری اوپر گواہی دیتا ہوں، لوگ کہتے رہیں جو کہتے ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرا محمد مجنون۔ سبحان اللہ۔ اور سورہ یاسین میں کیا فرمایا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، میں اللہ حکمت والے قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تو میرے سچے رسولوں میں سے ایک رسول ہے۔ لوگ شاعر کہیں، لوگ دیوانہ کہیں، لوگ جو مرضی کہتے رہیں، میں تو قسم کھا کے اللہ کہتا ہوں تو میرا رسول ہے، تو دیوانہ نہیں ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون، اور بے شک تیرے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا، کبھی ختم نہ ہونے والا اجر میں نے تیار کر رکھا ہے۔
اور सूरत ज़ुहा में फरमाया वलसौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, तेरा रब तुझे इतना देगा कि तू खुश हो जाएगा। अल्लाह ने इतना आपके लिए अजर तैयार किया है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फुज़्ज़िलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, 6 चीज़ों की वजह से अल्लाह ने मुझे सारे नबियों पर फजीलत अता फरमाई है। नंबर 1 ऊती तो जवामिल कलिम, मुझे अल्लाह ने जामे कलिमात अता फरमाए। यदि सुनिए बड़ी तवज्जो से, हम सारे ये तो मानते हैं ना कि आप सब तमाम अंबिया से अफजल है जी, वो अफजलियत किस बात में है सुनिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी फरमाया ऊती तो जवामिल कलिम, नंबर 1 मुझे जामे कलिमात दिए गए हैं, यानी जो बात बाकी लोग घंटों में समझाते हैं मैं 2 लफ्ज़ों में समझा दिया करता हूँ अल्लाह की तौफीक से। तौरात का खुलासा 2 लफ्ज़ों में, ज़बूर का पूरी का खुलासा चंद लफ्ज़ों में बता दिया। ऐसे जामे कलिमात अल्लाह ने मुझे अता फरमाए। नंबर 2 दूसरी मेरी फजीलत नुसिरतु बिर्रौब, रौब के ज़रिए मेरी मदद की गई है। मेरा मद्दे मुकाबिल जब मेरे सामने आता है उस पर मेरा रौब तारी हो जाता है। बड़े से बड़ा ही पहलवान क्यों ना हो, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर ज़ीरो हो जाता था। और नंबर 3 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुइलत लियल अर्ज़ु कुल्लुहु मस्जिदन व तुहूरा, ये सारी ज़मीन मेरे लिए तहारत का ज़रिया भी बना दी गई है, सजदा गाह भी बना दी गई है। पानी न हो तयम्मुम करो, यही मिट्टी तहारत का सबब बन जाएगी। और मस्जिद बेशक मीलों तक न हो, बस नमाज पढ़ो वही मस्जिद बन गई है तुम्हारे लिए। और इसके बाद नंबर 4 आपने फरमाया उरसिलतु इलन्नासि काफ़ा, मुझे अल्लाह ताला ने सारी कायनात के लिए रसूल बनाया है। पहले रसूल अपने अपने इलाके के लिए होते थे, अपनी अपनी कौमों के लिए होते थे, और मुझे अल्लाह ताला ने किसी कौम के लिए नहीं पूरी कायनात के लिए रसूल बनाया है। और नंबर 5 फरमा उहिल्लत लियल गनाइम, मेरे लिए गनीमतें हलाल की गई हैं। पहले माले गनीमत हो या कुर्बानी हो, उनको एक जगह पर रख दिया जाता, बिजली आकर जला देती थी। और मेरे ऊपर अल्लाह ने एहसान किया, मेरी उम्मत माले गनीमत को भी इस्तेमाल करती है, कुर्बानी को भी इस्तेमाल करती है, अल्लाह अजर भी अता फरमाते हैं। और नंबर 6 फरमाया खुतिमा बियन नबियून, मेरे साथ नबुव्वत का सिलसिला मुकम्मल कर दिया गया है, यानी मुझे सिर्फ नबी नहीं, मुझे अल्लाह ने आखिरी नबी बनाया है। ये 6 फजीलतें हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं मा अंत बिनिअमत रब्बिका बिमजनून, ये आपको दीवाना कहते हैं, आप दीवाने नहीं, बल्कि व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून, आपके लिए तो ना ख़त्म होने वाला अजर है। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और यकीनन आप तो बड़े अखलाक पर फाइज हैं। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सिफ्तों में बड़ी सिफ्त अखलाक हसना है, अच्छे अखलाक। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अखलाक पर फाइज हैं। कितने अखलाक की एक मिसाल, मक्के वालों ने मुतालबा किया मौजज़े का, पत्थर की कंकरियों से कलमे की आवाज़ आई, ईमान न लाए। चांद के 2 टुकड़े होने का मुतालबा किया, मेरे अल्लाह ने चांद को 2 टुकड़े कर दिया, लेकिन वो ईमान न लाए। आज फतह मक्का का दिन है, जिन्होंने कंकरियों से कलमा सुना था ईमान न लाए थे, चांद के टुकड़े देखे थे ईमान नहीं लाए थे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज मैं अपने भाई यूसुफ की सुन्नत को जिंदा करता हूँ, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम अंतुमुत तुलका, जाओ मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम सबको माफ़ कर दिया। इधर मेरे नबी ने माफ़ी का ऐलान किया, उधर जिन्होंने चांद के टुकड़े देखे थे ईमान नहीं लाए थे, पत्थर की कंकरियों से कलमा सुना था ईमान नहीं लाए थे, मेरे नबी के अखलाक देखकर वो ईमान ले आए हैं।
تو پتھر کے کنکریوں سے کلمے کی آواز آنا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہونے سے بھی بڑا معجزہ میرے نبی کا اخلاق ہوا نا۔ پھر میرے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر ایمان لے آئے۔ محبت کی یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ صلی اللہ فرما وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو بڑے اخلاق پر فائز ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ایک وہ طبقہ ہے جو آپ کو مجنون کہتا ہے، اور ایک وہ آپ ہیں اور آپ کے ماننے والے صحابہ ہیں۔ آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے، فیصلہ ہونے والا ہے، لگ پتہ جائے گا سیدھے راہ پر کون ہے، کامیاب کون ہونے والا ہے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، فتنے میں کون مبتلا ہوا ہے لگ پتہ جائے گا ان قریب۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے جو بھٹک گیا اس کے راستے سے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ تو جاننے والا کون ہے؟ وہ جاننے والا بتا رہا ہے کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہے، میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر ہے، اور میرے نبی کے دشمن غلط راہ پر ہے۔ تو جاننے والے کی بات مانو نا، جاننے والے کی بات مانو، اور سیدھے راہ پر چلنے والے یا سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والے میرے محمد